السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریان، آخر بات کیا ہے؟ ٹھیک سے بتاؤ ہمیں۔ سب کچھ سچ سچ؟ حیدر صاحب سختی سے بولے۔ ساتھ فہمیدہ بیگم بھی تھی۔ ریان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بتائے اور کیسے بتائے۔ وہ چپ تھا، سوچوں اور پریشانی میں گم تھا۔ ریان، ہم کچھ پوچھ رہے ہیں، سچ سچ بتاؤ، ایسی کیا بات ہوئی ہے جو منہا نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ ریان اب بھی نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ بیٹا، کچھ تو بتاؤ، آخر بات کیا ہے؟ کتنا پریشان ہیں ہم تم دونوں کے لیے۔ فہمیدہ بیگم بولی، میں آپ لوگوں کو سچ سچ بتانا چاہتا ہوں۔ آخر ریان ہمت کر کے بولا۔ ریان نے شروع سے آخر تک کی ہر بات بتائی۔ جیسے جیسے وہ بتا رہا تھا ان دونوں کے چہرے پر حیرت اور غصہ دکھ رہا تھا۔ ریان پوری بات بتا کر خاموش ہوا اور نظریں نیچے کر گیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ چیخ پڑے۔ فہمیدہ بیگم حیران و پریشان کھڑی تھی۔ پاپا، میں نے یہ شادی آپ کے دباؤ میں آ کر ضرور کی تھی، پر شادی کے بعد میں نے کبھی منہا کو چھوڑنے کا ارادہ کبھی نہیں کیا۔ میں پیار کرتا ہوں اس سے۔ وہ جو بھی میں نے کہا تھا صرف مشق کی تسلی کے لیے کہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ کہیں منہا کو کچھ بتا نہ دے، پر سب الٹ ہو گیا۔ تم نے یہ سب کیا ہی کیوں؟ مشق کو تم نے آسرا دیا، اتنا کچھ پلان کر لیا تم نے، اور ہمیں تم اب بتا رہے ہو؟ اس میں نہ مشق کی غلطی ہے نہ منہا کی، یہ سب تمہاری غلطی ہے ریان، اور اب تم ہی یہ سب ٹھیک کرو گے، سمجھے؟ وہ غصے سے بولے اور روم سے باہر نکل گئے۔ بیٹا، منہا کو سمجھاؤ، وہ ضرور سمجھے گی، وہ پیار کرتی ہے تم سے۔ فہمیدہ بیگم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، مما، وہ بہت غصے میں ہے، کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ وہ پریشان ہو کر بولا، وہ ضرور سمجھے گی بیٹا، تم آج ہی اس سے بات کرو۔ جی مما۔ وہ باہر نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے میں مشق کی طبیعت سیٹ کروں گا۔ وہ کھڑا ہوا اور تیار ہونے لگا۔ اس نے مشق کو فلیٹ پر آنے کو کہا تھا۔ آج وہ اسے تمام سچ بتانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ہائے ریان! مشق اس کے گلے لگنے کے لیے آگے آئی تھی تو ریان نے اسے ہاتھ سے روک دیا تھا۔ مشق غصہ ضبط کر گئی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سیریس تھا۔ ہاں بولو۔ اور اس دن کے لیے سوری، تمہاری بیوی نے آئی تھنک سب کچھ سن لیا تھا۔ مشق ایکٹنگ کرتی ہوئی بولی۔ مشق، میری بات کو تحمل سے سننا پلیز۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ایسی کیا بات کرنی ہے؟ مشق کو کچھ اندازہ ہو چکا تھا اور خوف آ رہا تھا۔ دیکھو مشق، ہم بچپن کے دوست ہیں، ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کی ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو، بہت انتظار کیا ہے تم نے میرا، ہر بات مانی ہے میری۔ منہا سے شادی میری صرف پاپا کے دباؤ میں ہوئی تھی، اور یہ بات تمہیں میں نے ہی کہی تھی کہ میرا انتظار کرنا، اور میں بہت جلدی سے طلاق دے دوں گا، اور میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں۔ پر ریان، تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ میری بات پوری سنو۔ پر سچ یہ ہے، مجھے کبھی یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ محبت کیا ہے، مجھے کبھی محبت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ دوستی کو محبت سمجھا، پر سچ یہ تھا کہ میں نے کبھی تم سے محبت کی ہی نہیں، یہ صرف اٹریکشن تھی اور کچھ نہیں۔ سچ یہ ہے، میں صرف منہا سے پیار کرتا ہوں، وہ میری زندگی، وہ خوشی ہے میری، سب کچھ ہے میرا۔ اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آخر محبت ہے کیا۔ وہ میری سانسوں میں بستی ہے، میری دھڑکن ہے، اس کے بغیر ایک پل چین نہیں ہے مجھے، اور تمہارے لیے میں نے ایسا کبھی محسوس نہیں کیا۔ وہ نیچے منہ کر کے بولتا جا رہا تھا اور مشق کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، مانتا ہوں میں تمہارے ساتھ منہا کو بھی دھوکہ دیا ہے میں اپنی فیلنگز سمجھ نہیں پایا، یہ سب اس لیے ہوا، مجھے معاف کر دو مشق۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس کی طرف دیکھ کر بولا، جانتا ہوں بہت تکلیف میں ہو تم، یہ سب میں نے تو بہت آسانی سے کہہ دیا اور تمہارے بارے میں سوچا بھی نہیں میں نے، پر
میں تمہیں اور دھوکہ نہیں دینا چاہتا اور جھوٹی امید نہیں دلا سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں کبھی منہا کو طلاق نہیں دے سکتا۔ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دو۔ مشک ویسے ہی کڑی رہی۔ وہ سچ تو شاید پہلے ہی جان چکی تھی، پر وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی، اور آج تو سچ اس نے خود ہی بول دیا تھا۔ آئی ایم سوری مشک، ریئلی سوری۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ اس نے ریان کا گریبان پکڑا۔ مشک، بہت شرمندہ ہوں میں، پر میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ پلیز مجھے بھول جاؤ مجھے، اپنی بچپن کی محبت بھول جاؤ۔ کیسے بھول جاؤں، کیسے؟ وہ چیخی تھی۔ مشک، میں اور کیا کروں، تم بتاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اسے طلاق نہیں دے سکتے، نہ دو، مت دو طلاق۔ اوکے مت دو، پر مجھ سے بھی شادی کر لو نا پلیز، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ روتے ہوئے اس سے التجا کرنے لگی۔ میں ایسا نہیں کر سکتا مشک، منہا ویسے ہی مجھ سے ناراض ہے اور دھوکہ نہیں دے سکتا اسے۔ منہا وہ پھر سے چیخی۔ تمہیں بس اسی کی فکر ہے، میری نہیں۔ مشک، میں پیار نہیں کرتا تم سے، اور نہ کبھی کر پاؤں گا، تو کیا فائدہ ہوگا اس شادی کا مجھے؟ کچھ نہیں، پتہ نہیں، تمہیں مجھ سے بہرحال شادی کرنی ہوگی۔ وہ پاگلوں کی طرح بول رہی تھی۔ مشک، میں یہ کبھی نہیں کروں گا، اس بار وہ سختی سے بولا۔ ریان، یہ کیسے کر سکتے ہو تم میرے ساتھ؟ میں منہا سے پیار کرتا ہوں مشک، اور میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ مشک، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ کچھ نہیں سمجھنا مجھے، یہ بھی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، ایک کام کرو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ ریان نے اپنی پاکٹ سے نیل کٹر نکالا اور اس میں سے چاقو بیر نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ مشک نہ سمجھی سے چاقو دیکھنے لگی۔ یہ لو اور آر پر کر دو اسے میرے دل کے۔ وہ اس کے چاقو والا ہاتھ اپنے دل کے قریب کر کے بولا۔ مشک پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مار دو مجھے، پار کر دو یہ چاقو میری دھڑکن کے، کیونکہ جب تک یہ دل دھڑکے گا صرف منہا کے لیے دھڑکے گا، اس لیے بند کر دو اسے تم۔ وہ ریان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کچھ دیر تو میں تمہیں کیوں ماروں گی، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ میں تو اسے ماروں گی جو ہمارے بیچ میں آئی ہے، اسے ہمارے بیچ میں سے ہٹانا ہوگا، اور وہ تمہیں مجھ سے۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی، ریان نے اس کے گلے کو پکڑ لیا تھا۔ وہ ہمارے بیچ نہیں آئی، وہ معصوم ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور اسے تم نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ لہو ٹپکاتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ مشک کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ریان نے اس کا گلا چھوڑا تو وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ گیٹ آؤٹ، وہ اسٹاپ، وہ لہجے میں بولا۔ مشک سے گورتی ہوئی باہر نکل گئی، اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس لڑکی کے لیے تم نے میرا گلا دبایا، اسے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، بالکل نہیں۔ مشک دل میں کہتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ منہا روم میں بند تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے، وہ کھانا کھانے کے لیے بھی باہر نہیں آتی تھی۔ نسرین بیگم مشکل سے لاتی تھی، پورا دن تنہا بیٹھی رہتی، ہنسنا بولنا تو جیسے بھول ہی گئی تھی وہ۔ السلام علیکم انکل، السلام علیکم آنٹی۔ ریان وحید صاحب اور نسرین بیگم کو سلام کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ شرمندہ سا تھا، جو سمجھ رہا تھا منہا انہیں سچ بتا چکی ہوگی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ وحید صاحب بولے، میں ٹھیک ہوں انکل۔ بیٹا تم ہی کچھ بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ منہا کیوں اتنی ناراض ہے، اتنی کیوں غصے میں ہے؟ وہ تو ہمیں کچھ بتا ہی نہیں رہی۔ ریان ان کی شکل دیکھنے لگا تھا۔ تم دونوں کی کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ نسرین بیگم بولی۔ اسے بس تھوڑی غلط فہمی ہو گئی ہے انکل، آنٹی بہت جلد دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ منہا روم میں ہے، وہ اٹھتا ہوا بولا۔ ہاں بیٹا، پیار سے سمجھانا پلیز اسے، وہی صاحب بولے تھے۔ جی انکل، ریان کہتا ہوا اوپر کی طرف بڑھا۔ ریان اس کے روم کے سامنے پہنچا تو منہا روم میں ہی دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ منہا میری بات سنو۔ ریان آگے بڑھا ہی تھا کہ منہا نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ منہا پلیز یار، ایک بار بات سن لو، اتنی سزا مت دو مجھے، ایک بار بات سنو میری۔ وہ دروازہ بجانے لگا۔ منہا دروازہ سے
ٹیک لگائے سسکنے لگی، جس کی آواز وہ سن سکتا تھا۔ میری جان پلیز یار ایک بار میری بات سن لو۔ منہا ایسا مت کرو میرے ساتھ، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، پلیز کھول دو نا دروازہ۔ وہ دروازہ بجاتا ہوا بولا، او یہاں سے ریان جاؤ جاؤ جہاں سے۔ وہ روتی ہوئی بولی، میری بات تو سنو یار۔ وہ بے بس ہوا تھا، مجھے کچھ نہیں سننا، تم جاؤ جہاں سے۔ منہا پلیز۔ وہ 1 گھنٹے تک دروازہ بجاتا رہا پر منہا نے نہیں کھولا تو وہ تک ہار کر واپس چلا گیا۔ منہا بیڈ پر لیٹی رونے لگی تھی۔ 1 ہفتے بعد، مما میں لنچ کرنے جا رہی ہوں دوستوں کے ساتھ، وہ نسرین بیگم سے بولی۔ نسرین بیگم حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی، جسے دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کچھ ہوا بھی ہو، اور اس کی ڈریسنگ دیکھ کر وہ مزید حیران ہوئی۔ چھوٹی چیسٹ ٹی شرٹ پرپل کلر کے اور بلیک نیرو، اور گھٹنوں سے ڈیمیج پینٹ، پرس کندھے پر ڈالا ہوا تھا، لمبے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، ہونٹوں پر ہلکا سا لپ لوز اور 4 انچ اونچی سینڈل۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ وہ کھڑی ہوئی، دوستوں کے ساتھ لنچ کرنے۔ اور یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ اس طرح کی ڈریسنگ مما پلیز، پہلے بھی تو پہنتی تھی نا، یہ سب اس لیے پلیز، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی جبکہ نسرین بیگم پریشان ہو چکی تھی اس کے برتاؤ سے۔ یا اللہ، یہ کب سے اپنی من مانی کرنے لگی ہے؟ او کیا گیا ہے اسے؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ ہائے میری جان، السلام علیکم، عاشی اس کے گلے لگ کر بولی۔ وعلیکم السلام۔ ہائے منہا، کرن بولی۔ ہائے، تو نے اس طرح کے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ کرن حیرت کر کے بولی، کیوں پہلی بار دیکھا ہے ایسے؟ نہیں یار، پر تو نے شادی کے بعد سے کبھی یہ سب نہیں پہنا۔ ریان غصہ تو نہیں؟ کرن پلیز اس کا نام دوبارہ میں نہ سنوں، وہ غصے سے بولی۔ تو دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ کوئی لڑائی وغیرہ؟ عاشی پریشانی سے بولی، کیونکہ وہ اسے کچھ بدلی لگ رہی تھی۔ چینج دا ٹاپک۔ اوکے یار، غصہ نہ ہو، اور یہ بتا کہ دعا کیوں نہیں آئی؟ نائلہ اس کے تیور دیکھ کر بات بدل گئی۔ اسلام آباد میں ہے، اس کی خالہ کی بیٹی کی شادی ہے۔ او اچھا، ہائے منہا۔ نائلہ آئی۔ ہائے یار، میری ایک بات سنو، تم لوگ جی کہیے، میرا کزن ہے جو بیر سے کچھ دن کے لیے آیا ہوا ہے ہمارے ہاں۔ وہ گھر پر اکیلا تھا تو پاپا نے کہا اسے بھی ساتھ لے جاؤ، اور میں اسے بھی ساتھ لے آئی ہوں۔ تم لوگوں کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا اگر وہ ہمیں جوائن کرے؟ وہ سب کی طرف دیکھ کر بولی، یار پرابلم تو کوئی نہیں ہے، اور وہ ہم گرلز کے ساتھ کرے گا کیا؟ عاشی بولی، بات تو صحیح ہے تیری، پر کیا کرتی، اسے اکیلا چھوڑ کر آنا بھی اچھا نہیں لگا۔ یار کوئی بات نہیں ہے، تو بلا لے اسے بھی۔ منہا بے فکر ہو کر بولی، ریلی تھینک یو یار۔ وہ اس کے گال پر کس کرتے ہوئے باہر بھاگ گئی۔ ہائے گرلز، واٹس اپ؟ وہ نائلہ کے پاس کھڑا اپنی کالی آنکھوں سے گوگل ہٹا کر بولا، ہائے ہائے کرن۔ اور عاشی بولی۔ وہ منہا کی طرف دیکھنے لگا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ہیلو مس، وہ چٹکی بجانے لگا تو منہا نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ مس گرین آئیس، لگتا ہے آپ کو میرا آنا پسند نہیں آیا، وہ مسکرا کر بولا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، منہا آہستہ لہجے میں بولی۔ کیا میں آپ لوگوں کو جوائن کر سکتا ہوں؟ جی ضرور، عاشی بولی، تھینکس۔ وہ بول کر منہا کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ عاشی اس کا معائنہ کرنے لگی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک جیکٹ پہنے، بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھا، گورا رنگ، وہ کافی ہینڈسم تھا۔ آپ لوگوں کے نام؟ وہ سب کی طرف دیکھ کر بولا۔ عاشی، کرن، ان دونوں نے باری باری اپنا نام بتایا۔ وہ منہا کی طرف دیکھنے لگا۔ منہا وہ آہستہ سے بولی، جتنی آپ خوبصورت ہیں نا اتنا ہی آپ کا نام بھی خوبصورت ہے، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ کرن عاشی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگی۔ او بھائی، اس سے پہلے بات آگے بڑھے میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ منہا میرڈ ہے، نائلہ بولی۔ اور ریلی، اسے حیرت ہوئی۔ جی ہاں۔ اوف مائی بیڈ لک، وہ اپنے اوپر افسوس کرتا ہوا بولا۔ تو سب ہنسنے لگی جبکہ منہا اس کی بات پر مشکل سے مسکرائی۔ مائی نیمز از ارسلان، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ آرڈرز کریں، نائلہ بولی۔ یار وہ منہا ہے نا؟ دانش سامنے والے ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ تو خیزر اور احتشام اس کی سمت دیکھنے لگے۔ ہاں یار، منہا اور عاشی وغیرہ ہیں، شام بولا۔ وہ لڑکا کون ہے؟ اس کی نظریں اس لڑکے کی طرف تھی جو مسلسل منہا سے بات کر رہا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہیلو ریان،
خضر نے فون ملا کر ریان سے کہا، ہاں بول یار، ہم ریسٹورنٹ آئے ہوئے ہیں اور یار مجھے نہیں آنا، تم لوگ انجوائے کرو۔ بات تو سن میری، وہ چڑھ کر بولا، اوکے بول یار۔ جہاں منہا اور اس کی دوست بھی ہیں۔ او اچھا، اور کیا؟ اور ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی جو منہا سے باتیں کر رہا ہے۔ کون لڑکا؟ پتہ نہیں، پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے اسے۔ اوکے میں آ رہا ہوں، ہم ٹھیک۔ کب لنچ کر رہے ہو؟ جبکہ ارسلان مسلسل منہا سے باتیں کر رہا تھا۔ منہا بس اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ کتنا ٹائم ہوا ہے آپ کی شادی کو؟ 3 مہینے۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی، آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ منہا ریان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ریان نائس۔ آپ کہیں میرے بولنے سے پریشان تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، اگر ہو رہی ہیں تو بتا دیں، مجھے پتہ ہے میں کچھ زیادہ بولتا ہوں۔ وہ مسکرانے لگا۔ منہا بھی مسکرا دی۔ سامنے نظر پڑی تو ریان سخت تیور لیے اس کی طرف آ رہا تھا۔ ریان اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ السلام علیکم ریان بھائی۔ عاشی کے بولنے سے پہلے ہی وہ منہا کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ منہا مزاحمت کرتی رہی اور باقی سب اسے دیکھتے رہے۔ ناظرین، یہ ناول جاری ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول بڑی پسند آئی ہوگی۔ دوستو پلیز اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ دوستو، آپ کو یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے، اس ناول سے، آج والے ایپیسوڈ سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو میاں بیوی ہو یا دوست ہوں، فرینڈز ہوں، کلاس فیلوز ہوں، کچھ بھی ہو، تو آپس میں بعض دفعہ کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو، ان غلط فہمیوں کا حل کیا ہے؟ ان کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں دوسرے کی بات سن لینی چاہیے اور جو اپنے دل میں ہے اس کو بتا دینی چاہیے تاکہ سب غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اور وہ بھی غلط فہمی میں رہیں اور ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو جائے اور ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا، اب ریان کو بھی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے دوستوں کے سامنے اسے گھسیٹ کر لے گیا، لیکن منہا جو وہ سمجھ رہا تھا منہا کے اندر وہ بات نہیں تھی اور منہا کو بھی غلط فہمی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پلیز آپ خود بھی اس کو دیکھیں اور دوسرے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ اس کے بعد اب نیکسٹ والی جو ایپیسوڈ اپلوڈ کیا جائے گا وہ ظالم عاشق اور مظلوم لڑکی کا کیا جائے گا، اور اگر آپ کے کمنٹس زیادہ ہوئے تو اس کے بعد آج ہی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ ہر ایک بنا جانی دشمن اس ناول کا بھی ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔